السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ایک بہت ہی خاص اور برکتوں والے مہینے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس مہینے کا نام ہے رمضان۔ رمضان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خاص تحفہ ہے۔ یہ عام مہینوں جیسا نہیں ہوتا، بلکہ اس میں ہمیں اپنے آپ کو بہتر بنانے کا موقع ملتا ہے۔ اس مہینے میں ہم زیادہ نیکیاں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ اور بتائیں رمضان شروع کیسے ہوتا ہے؟ جب آسمان پر نیا اور ایک پتلا سا چاند نظر آتا ہے تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ رمضان شروع ہو گیا ہے۔ اسلام میں مہینے چاند دیکھ کر شروع ہوتے ہیں، اور یہ چاند ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے رہے ہیں کہ ہم اچھے بچے بنیں اور اچھی عادتیں اپنائیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں روزہ ہوتا کیا ہے۔ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں۔ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ہم صبح سحری کے بعد سے شام افطاری تک کچھ کھاتے پیتے نہیں۔ لیکن اب یہ بھی نہیں ہے کہ روزے میں صرف بھوکا اور پیاسا رہنا ہی ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں صبر سکھاتا ہے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا سکھاتا ہے اور اچھا برتاؤ کرنا بھی سکھاتا ہے۔ اور روزے کے درمیان ہم کیا نہیں کرتے؟ جھوٹ نہیں بولتے، لڑائی نہیں کرتے، غصہ بھی نہیں کرتے اور کسی کا دل بھی نہیں دکھاتے۔ اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا جو مزاج ہو وہ نرم بھی ہو اور ہم مہربان بھی بنے۔ اور ہم روزہ رکھتے کیوں ہیں؟ ہم روزہ اس لیے رکھتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ جب ہم اللہ کی بات مانتے ہیں تو ہم اچھے مسلمان بنتے ہیں اور اللہ بھی ہم سے خوش ہوتے ہیں۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں تو ہمیں ان لوگوں کا احساس بھی ہوتا ہے جنہیں روز کھانا نہیں ملتا۔ اس لیے رمضان میں ہمیں دوسروں کی بہت مدد کرنی چاہیے اور ان کا خیال بھی رکھنا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کیا بچوں کو روزہ رکھنا چاہیے؟ چھوٹے بچوں پر ویسے روزہ رکھنا فرض نہیں، لیکن اگر کوئی بچہ سحری میں ماما پاپا کے ساتھ اٹھ جائے یا تھوڑی دیر روزہ رکھ لے، جیسے چھوٹا روزہ چڑیا روزہ کہتے ہیں وہ رکھ لے، یا افطاری میں سب کے ساتھ بیٹھ کر دعا کرے، تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ جی بھی کوشش کرنے والے جو بچے ہوتے ہیں ان سے محبت کرتے ہیں۔ اب تراویح کی نماز کیا ہوتی ہے؟ رمضان میں ہم نماز زیادہ پڑھتے ہیں اور ایک خاص نماز بھی ہوتی ہے جسے تراویح کہتے ہیں۔ اس نماز میں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے اور دل کو سکون ملتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کی راتوں میں عبادت کا خاص اہتمام کرتے تھے اور ہمیں بھی اس کی ترغیب دیتے تھے۔ اور رمضان کے 3 حصے ہوتے ہیں۔ اب ہم ان کو دیکھتے ہیں۔ رمضان کے 30 دن 3 حصوں میں تقسیم ہوئے۔ پہلے 10 دن اللہ کی رحمت کے ہوتے ہیں، دوسرے 10 دن معافی مانگنے کی، اور آخری 10 دن جہنم سے بچانے کے لیے ہوتے ہیں۔ اور پتہ ہے جو آخری کے 10 دن ہوتے ہیں ان کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، کیونکہ ان میں سے کوئی ایک رات بہت بابرکت والی ہوتی ہے اور اس رات میں بہت اجر اور ثواب لکھا ہوا ہے۔ رمضان ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ رمضان ہمیں سچ بولنا، بڑوں کی بات ماننا، چھوٹوں سے پیار کرنا اور ہر حال میں اللہ پاک کو یاد رکھنا سکھاتا ہے۔ اگر ہم اس مہینے میں اچھی عادتیں سیکھ لیں تو ہم پورا سال اچھے رہ سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، رمضان ہمیں صرف روزہ رکھنا نہیں سکھاتا بلکہ اچھی زندگی گزارنا بھی سکھاتا ہے۔ ہم اس مہینے میں یہ کوشش کریں گے کہ ہم سچ بولیں گے، جھوٹ سے بچیں گے اور کسی کا دل بھی نہیں دکھائیں گے۔ ہم امی ابو کی بات مانیں گے، اپنے اساتذہ کی عزت کریں گے، بڑوں کا ادب کریں گے، ہم اپنے بہن بھائیوں سے پیار کریں گے، ان سے لڑائی نہیں کریں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ اگر کسی دوست کو اداس دیکھیں گے
تو اسے خوش کرنے کی کوشش کریں گے، اور کسی کو ضرورت ہوگی تو امی ابو کو بتا کے اس کی مدد بھی کریں گے۔ ہم نماز پڑھنے کی عادت بھی ڈالیں گے اور روز اللہ سے دعائیں کریں گے کہ وہ ہمیں اچھا بچہ بنائے۔ رمضان ہمیں صبر، محبت، نرمی اور شکر ادا کرنا سکھاتا ہے۔ آؤ اب ہم سب مل کر وعدہ کریں کہ اس رمضان میں ہم دل سے کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائیں۔ اللہ حافظ پیارے بچوں۔